بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنی اولاد کی خاطر ہر مشکل ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ کہانی ماں کی ہے جس نے ثابت کیا کہ مرد کے بغیر بھی عورت ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنی اولاد کو پال سکتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک محلے میں رضیہ نام کی خاتون رہتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کا کچھ عرصہ تو بہت خوشگوار گزرا۔ شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ شوہر چھوٹی سی جاب کرتا تھا۔ آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر پھر بھی اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ تیسرے بچے کے پیدا ہونے کی چند دن بعد ہی ایک دن بہت افسوسناک خبر ملی کہ اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کا کیا بنے گا؟ والدین بھی بہت غریب تھے۔ کئی دنوں تک تو وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی، مگر آہستہ آہستہ غم ہلکا ہونے لگا۔ کچھ دن گزر گئے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر دل بہلا لیتی تھی، مگر ایک دن اس کی ساس اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بہو ہم نے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے کہا، جی کریں۔ ساس کہنے لگی، بہو تمہارا شوہر تھوڑا بہت کما لاتا تھا، ہمارا گزارا بھی چل جاتا تھا۔ اب تمہیں پتہ ہے تمہارا دیور بھی کچھ نہیں کرتا اور سسر بھی بیمار رہتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، ویسے بھی ہم یہ گھر بیچ کر ہمارے دیور کا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروائیں گے۔ یہ بات سن کر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے سوچا، میرے بچوں کا تو یہی ٹھکانہ ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ساس سے کہا کہ میں سلائی کا کام جانتی ہوں، میں لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کر لوں گی۔ لیکن اس کے سسرال والوں نے ایک نہ سنی اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں کچھ عرصہ تو بھائیوں نے بڑے پیار سے رکھا، لیکن آہستہ آہستہ بھابھیوں نے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ اس کی کسی جگہ شادی کروا دے، ہمارے حالات اپنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ روز میری بوڑھی ماں جو ویسے ہی میری وجہ سے بہت نڈال تھی، اس کو بھی کہتی رہتی کہ بھائی کب تک اس کو دیکھیں گے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اپنے اخراجات بھی ہیں، وہ کب تک اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ روز ہی باتیں ہوتی رہتی۔ ایک دن رضیہ کی وجہ سے گھر میں بہت لڑائی ہوئی۔ بھابھیوں نے کہا، اس کو یہاں سے نکالیں ورنہ ہم یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلی جائیں گی۔ وہ رات اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی اس نے کچھ ضروری سامان لیا۔ اس کے پاس اس کی ایک انگوٹھی تھی جو بیچ کر اس نے اسی محلے میں 2 کمروں والا گھر لے لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئی۔ اس کی ایک سہیلی تھی جو ہر دکھ میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس سہیلی نے اس کو لوگوں کے کپڑے لا لا کر دیے اور وہ سلائی کرتی رہی اور اس سے وہ کرایہ اور گزارا کرتی تھی، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے سلائی کے چرچے ہونے لگ پڑے اور ایک بوتیک والے نے اس سے رابطہ کیا۔ وہ بوتیک والے کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی اور محلے والوں کے بھی، جس سے اس کو تھوڑے پیسے زیادہ ملنے لگ پڑے، جس سے اس کا گزارا چلتا رہا اور اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے بچے آہستہ آہستہ پڑھنے لگے اور بڑے ہونے لگے، اور ساتھ ساتھ بوتیک والے نے اس کو ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی لگا دی جس میں کچھ لڑکیاں کام کرنے لگیں اور یہ ان کی نگرانی کرتی۔ بوتیک والا ایک اچھا انسان تھا، اس نے اس کی تنخواہ بھی لگا دی۔ وہ یہ کام بہت اچھی طرح سر انجام دیتی رہی۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ دونوں بیٹے پڑھ کر ملازمت کرنے لگے اور بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ بیٹوں نے کہا، ماں اب یہ کام چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ جب تک ہمت ہے میں یہ کام کروں گی اور اپنے کفن دفن کا بندوبست خود ہی کروں گی۔
اس طرح رضیہ کی زندگی بھی گزرتی رہی اور ایک دن وہ اپنے غموں اور دکھوں کو اپنے ساتھ لے کر فوت ہو گئی۔ دوستو، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے کہ انسان چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ جس کام کا ارادہ کر لے تو وہ کر ہی لیتا ہے۔ اور یہ ان عورتوں کے لیے ایک سوچ بھی ہے جن کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔